السلام علیکم۔ حج کا ثواب، ایسی معلومات جو پہلے آپ نے نہ سنی ہو، قرآن اور حدیث سے ثابت۔ حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ کو اور مجھے عافیت اور کامیابی کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب کوئی آدمی حج کا یا عمرے کا احرام باندھ کر لبیک کہتا ہے تو اس کے لبیک کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے دائیں جانب جتنی بھی مخلوقات ہے، خواہ وہ پہاڑ ہوں، ٹیلے ہوں، پتھر ہوں، درخت ہوں یا اس کے علاوہ کچھ بھی ہو، اس کے دائیں جانب جتنی بھی مخلوق ہوتی ہے دنیا کے آخری کنارے تک، اور اس کے بائیں طرف بھی پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا کے آخری کنارے تک، سب اس حج اور عمرہ کرنے والے کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ۔ اس طرح حج اور عمرے پر جانے والا تنہا لبیک نہیں کہتا، بلکہ اس کے دائیں اور بائیں طرف کی ساری مخلوق لبیک کہتی ہے، اور اسی طرح ان سب کی لبیک کی صداؤں میں وہ لبیک کہتا ہوا اللہ تعالیٰ کے حرم کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی اعزاز اور اکرام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کی لبیک پر بے انتہا قدردانی ہے۔ اور احرام باندھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے وفد میں شامل ہو جاتا ہے، جس میں من جانب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ اگر کسی کی مغفرت کی وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی جائز مراد مانگے گا تو اس کو اللہ پاک وہ بھی عطا فرما دیں گے۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس حاجی کے گھر یا اس کے خاندان میں سے ایک جگہ ہے 400 اور ایک حدیث میں ہے 40، یعنی اتنے افراد کے متعلق اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ ایک حاجی کو حج کرنے پر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر جب لبیک کہنا شروع کرتا ہے تو جب اس دن کا سورج غروب ہوگا تو وہ سورج اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو لے کر غروب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص کامل وضو کر کے، اور کامل وضو وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے، تو کامل وضو کر کے طواف پورا کرنے کے بعد حجرہ اسود کے قریب آئے استلام کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ حجرہ اسود کا استلام کر کے یہ کلمات پڑھتا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسے پڑھ کر طواف شروع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ طواف کرتا ہے تو ہر قدم پر اس کو اللہ تعالیٰ 70,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے 70 افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، 70,000 گناہ اس کے معاف فرما دیں گے اور 70,000 درجات بلند فرمائیں گے۔ اور جب وہ طواف کے 7 چکر پوری کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے
4 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر ایک غلام آزاد کر دے، جو آج کل ناممکن سی بات ہے کیونکہ اب غلاموں کا دور نہیں ہے، تو جی اللہ تعالیٰ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب مسلمانوں پر، کیونکہ آج کل کوئی غلام آزاد نہیں کرتا، لیکن طواف پر حج اور عمرہ ادا کرنے والا یہ ضرور پڑھ سکتا ہے اور فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک نہیں، پورے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب۔ ایک غلام کے بدلے بخشش ہو گئی اور باقی 3 غلاموں کے بدلے انشاءاللہ درجات بلند ہوں گے۔ اور جی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ پاک کے مہمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج اور عمرہ کرنے والے میرے مہمان ہیں، اگر وہ دعا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کروں گا، اور اگر وہ بخشش چاہیں گے تو میں ان کے گناہ بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے بار بار حج کی اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، ہم سب کی فیملیوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولادوں کو، میرے آپ کے شوہر کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو حج اور عمرے کی باسعادت حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔